میں نے ہال کے دروازے سے آگ کے شعلے لپکتے دیکھے، مجھے لگا جہنم کے دروازے کھل گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور یہ ویڈیو ہے ایک ایسے واقعے سے متعلق جو عراق میں شادی کی تقریب کے دوران آگ لگنے کا پیش آیا۔ ایسی خوفناک آگ جس سے 100 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ عراق کے سب سے بڑے عیسائی قصبے میں منگل کی رات شادی کی تقریب میں آگ لگنے سے کم از کم 94 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے۔ نینوا صوبے کے کراکوش کے ایک ضیافت ہال میں سینکڑوں لوگ جشن منا رہے تھے جب یہ سانحہ پیش آیا۔ عینی شاہدین اور شہری دفاع کے اہلکاروں نے بتایا کہ آتش بازی سے آگ بھڑک اٹھی جب دلہا اور دلہن رقص کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہال کو ڈھانپنے والے انتہائی آتش گیر دھات اور پلاسٹک کے مرکب پینل نے آگ کو ہوا دی۔ سیکورٹی فورسز نے بدھ کے روز پنڈال کے 10 عملے، اس کے مالک اور آتش بازی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دوپہر کے وقت سینکڑوں سوگواروں نے کراکوش کے ایک قبرستان میں 40 سے زیادہ متاثرین کے جنازے میں شرکت کی۔ کچھ نے اپنے فوت شدہ پیاروں کے پورٹریٹ بھی اٹھا رکھے تھے۔ شہری دفاع کے حکام نے بتایا کہ دلہا اور اس کی دلہن دونوں بچ گئے ہیں، حالانکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ ہلاک ہو گئے تھے، لیکن وہ بچ چکے ہیں۔ ایک اور ویڈیو جس کو کچھ لمحوں پہلے فلمایا گیا تھا، ہال میں 4 بڑے فاؤنٹین، آتش بازی اور پھر آس پاس کی چھت کی ایک بڑی سجاوٹ کو آگ کی لپیٹ میں لپٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آن لائن پوسٹ کی گئی فوٹیج میں جوڑے کو ڈانس فلور پر دکھایا گیا جب چھت سے شعلہ بار ملبہ گرنا شروع ہو گیا۔ رانیہ جو کہ شادی کی تقریب میں شریک تھیں اور مہمان تھیں، ان کا ہاتھ بھی جھلس گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی دلہا اور دلہن آہستہ رقص کر رہے تھے، آتش بازی چھت پر چڑھنے لگی، پورا ہال شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک 17 سالہ نوجوان نے بتایا کہ ہم نہیں دیکھ سکے، ہمارا دم گھٹ رہا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ باہر کیسے نکلیں۔ آگ سے بچ نکلنے والے 34 سالہ عماد نے بتایا کہ ہم نے ہال سے باہر نکلتے ہوئے آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ باہر نکل گئے اور جو کامیاب نہیں ہو سکے وہ پھنس گئے۔ ایک اور زندہ بچ جانے والے نے بتایا کہ ان کے خاندان کے کئی افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آگ لگی تو میری والدہ باتھ روم میں تھیں، میں انہیں بعد میں نہیں ڈھونڈ سکا۔ میں نے اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے والد کو تلاش کیا اور وہ مجھے نہیں مل سکے، وہ چلے گئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد واضح نہیں ہے۔ بدھ کی شام وزیر داخلہ عبدالامیر الشمری نے نینوا کے ہیلتھ ڈائریکٹور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری ایجنسی کے مطابق، جو نیوز ایجنسی ہے ان کے مطابق 94 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن نینوا کے نائب گورنر حسن العلق نے بتایا ہے کہ 113 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کرد شہر اربیل میں ایک صحافی نے بتایا کہ آگ سے لوگوں کو بچانے کے لیے مناسب آلات نہیں تھے اور موصل کے پاس زخمیوں کے علاج کے لیے کافی ایمبولینسز اور طبی عملہ اور طبی سامان نہیں تھا۔ مسٹر شماری نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ آگ آتش بازی کی وجہ سے لگی، جس کی وجہ سے چھت بہت زیادہ جل گئی اور شہریوں پر گر گئی۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ہال میں مطلوبہ حفاظتی خصوصیات کا بھی فقدان ہے اور ذمہ داروں کو ان کی منصفانہ سزا ملے گی۔ سزا تو ملے گی، لیکن جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے۔ قبل ازیں سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ ہال کو انتہائی آتش گیر دھات کے مرکب پینلز سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ملک میں غیر قانونی ہیں اور آگ لگنے پر چند منٹوں میں گر جاتے ہیں۔ جلنے پر پینلز زہریلی گیس بھی چھوڑتے ہیں، آگ کو بڑھاتے ہیں۔ عراق میں ایسے واقعات شاذ و نادر نہیں ہیں جہاں بدعنوانی اور بد انتظامی عروج پر ہے اور احتساب کا فقدان ہے۔ حکام نے کہا کہ حفاظتی اقدامات کی کمی نے ناصریہ 2021 میں بھی ناصریہ کا ایک شہر تھا، اس کے ہسپتال میں لگنے والی ایک آگ میں تقریباً 100 افراد کی موت کا سبب بنی تھی۔ اس کے علاوہ چند عینی شاہدین کا جو کہنا ہے وہ بھی آپ سنتے چلیں۔ 19 سالہ غالی بینکویٹ ہال سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر تھے جب منگل کی شام کو آگ لگی۔ وہ اندر پھنسے ہوئے اپنے 5 دوستوں کی مدد کے لیے دوڑے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دروازہ بند تھا تو ہم نے اسے زبردستی کھول دیا۔ ہال سے بڑے پیمانے پر شعلے نکلے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا، میں شدید گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ دلہا اور دلہن کے پہلے رقص کے دوران لگنے والی آگ میں کم از کم 94 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے۔
شہری دفاع کے حکام نے بتایا کہ یہ جوڑا بچ گیا، حالانکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ مسٹر نسیم نے اس آگ کو حقیقی المیہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آگ سے بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے فون لائن پر تھکے ہوئے انداز میں کہا، فائر فائٹرز کے پہنچنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے اندر پہنچا۔ میں نے باتھ روم میں 26 لاشیں دیکھیں۔ ایک 12 سالہ لڑکی مکمل طور پر جل کر ایک کونے میں رہ گئی تھی۔ عراقی سول ڈیفنس کے میڈیا کے ترجمان عبدالرحمان نے بتایا کہ آگ آتش بازی کی وجہ سے لگی جو عیسائیوں کی اکثریت والے قصبے میں ہال کے اندر لگائی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنڈال کے اندر انتہائی آتش گیر عمارتی مواد کا استعمال ایک پرویلنٹ کا کام کرتا ہے۔ مسٹر نسیم کا خیال ہے کہ ہنگامی طور پر باہر نکلنے کے لیے مناسب انتظامات کی کمی نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے، کیونکہ زیادہ تر مہمانوں نے ہال کے مرکزی دروازے کو استعمال کرتے ہوئے جانے کی کوشش کی، جو ممکنہ طور پر کچلنے کا سبب بنے۔ اس نے کہا کہ اس کے دوستوں کا حساب لیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک 17 سالہ ٹامی ادے باہر نکلنے کے قریب کھڑا تھا جب آگ لگی۔ اس نے جلدی سے بھاگنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے چھت سے دھوئیں کا ایک بڑا سیاہ بادل نکلتا ہوا دیکھا، اس لیے میں تیزی سے باہر بھاگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری جگہ محض 5 منٹ میں تباہ ہو گئی۔ بدھ کے روز تقریباً 50 لاشوں کو سپرد خاک کیا گیا۔ باقی لاشوں کی اگلے دن تدفین متوقع ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بھی خاندان کے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے سے غزوان اپنی 33 سالہ بیوی، 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بیٹی سے بچھڑ گیا۔ غزوان کی بہن ایسن نے بتایا کہ اس کی دوسری بیٹی، جس کی عمر 10 سال ہے، ہال سے باہر آئی۔ اس کے جسم کا تقریباً 98% حصہ جل چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے گھر والوں کی تلاش میں ہسپتالوں میں گھوم رہا ہے۔ موصل کے جلنے کی خصوصی طبی مرکز کے اندر ڈاکٹر نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 60% شدید جھلس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جلنے والے چہرے، سینے اور ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ چیف نرس اسرا محمد نے رات بھر زخمیوں کا علاج کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 200 مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ بہت مشکل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے 90% سے زیادہ جسم مکمل طور پر جلے ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتال پہنچتے ہی کم از کم 50 بچوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ محترمہ محمد نے کہا کہ طبی سہولیات میں فقدان کی وجہ سے اور طبی سامان میں کمی کی وجہ سے وہ متاثرین کی زیادہ آمد سے نمٹنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھیں۔ مسٹر نسیم اور ان کے دوستوں جیسے بہت سے لوگوں کے لیے اس صدمے کو دور کرنا بہت مشکل ہوگا جو انہوں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو محسوس کرتا ہوں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تقریباً سبھی کو کھو دیا ہے۔ آگ میں کم از کم 3 خاندانوں نے ایک فرد کو کھویا ہے۔ پوری کمیونٹی غمزدہ ہے۔ نہ صرف صوبہ نینوا بلکہ پورے عراق میں پورا ملک غمزدہ ہے۔ یہ تھی عراق میں شادی ہال میں جو تقریب میں آگ لگی، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ناگہانی اور ایسی بدترین موت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جن کے لوگ چلے گئے ہیں، جن کے پیارے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔